پاس جتنی ہمارے فرینڈز اور میڈیا ہیں میں حاضر ہوتا رہا ہوں اور آپ کے تھرو اور آپ کے توسط سے ٹاکنگ ٹو دا کنٹری اینڈ دا نیشن ایز ویل کہ جو پہلے میں 6 مہینے یا 7 مہینے میں نے فوکس کیا آن دا میکرو اکنامک اسٹیبلٹی اور آپ کے ساتھ وہ سارے جو جرنی تھی ہمارا جو سفر تھا میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کی طرف اس پہ فوکس کیا گیا اور الحمدللہ ایز وی اسپیک وی آر ان اے گڈ پلیس. تو اس پہ بہت بات ہو چکی ہے, میں ان باتوں کو اب دوبارہ نہیں دہراؤں گا. کل بھی سینٹ کی فائنانس کمیٹی میں گورنر اسٹیٹ بینک نے بھی ایک مفصل اپڈیٹ دی ٹو دا سینٹ فائنانس کمیٹی. آئی واز دیئر ایز ویل. تو وہ جو سارے اہداف ہیں وہ بالکل درست سمت میں جا رہے ہیں. اور جیسے میں نے 31 دسمبر کو بھی اڑان پاکستان کے وقت یہ بات کی تھی کہ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی از ناٹ این اینڈ ان اٹ سیلف, اٹس اے مینس ٹو این اینڈ, تاکہ جب یہ ایک فاؤنڈیشن بن جائے اس کے اوپر ہم ایک سسٹینیبل گروتھ کی طرف لے کر جائیں ملک کو, تاکہ ہم بوم اینڈ بس سائیکل سے نکل سکیں. اور اس میں جو اس وقت بات ہو چکی ہے کہ جو فنڈامنٹلی ڈی این اے ہم نے اکانومی کی چینج کرنی ہے ٹورڈز این ایکسپورٹ لیڈ گروتھ, اینڈ نمبر 2 دا پرائیویٹ سیکٹر ٹو لیڈ دا کنٹری. اچھا, اب اس کے تناظر میں جو اسٹرکچرل ریفارمز ہیں, اس اسٹرکچرل ریفارمز کی بھی بات کی گئی کہ ہم نے جو ٹیکسیشن سائڈ پہ ہم کر رہے ہیں وہ بھی دسمبر کے آخر میں منسٹر آف اسٹیٹ وہاں تھے, چیئرمین ایف بی آر وہاں تھے. تو ہم نے آپ کی اگین آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ وہاں تشریف لائے. بڑی مفصل گفتگو ہوئی کہ اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹلائزیشن اور جو پیپل پروسیس اور ٹیکنالوجی کی ٹرانسفارمیشن چل رہی ہے ایف بی آر میں, تو اس میں جو کوئی یوز کیسز تھے وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے. اور اس میں جو فیس لیس کا کمپوننٹ ہے فار دا کسٹم سائڈ, تو وہ انشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب اس کا باضابطہ انوگریشن بھی کریں گے کل انشاءاللہ کراچی میں. تو بٹ اس کے جو ثمرات ہیں وہ آنے شروع ہو گئے ہیں. اینڈ سو آن دا ریونیو اینڈ دا ٹیکسیشن سائڈ وی ہیو آلریڈی ٹاکڈ. جو چیز اس وقت آج ہم آپ کو سب کو زحمت دی گئی ہے کہ آپ تشریف لائیں تاکہ ہم آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کر سکیں, کیونکہ میں بڑا کلیئر ہوں کہ جو چیز ہم کہیں نہ کہیں ایک پروگریس دکھا چکے ہوتے ہیں وہاں آ کر آپ سے شیئر کریں, اپنے پلانز نہ شیئر کریں, اپنی انٹینشنز نہ شیئر کریں. ویئر وی ہیو میڈ ٹینجیبل پروگریس وہ آپ کے ساتھ آپ کر شیئر کریں. اور جو میں نے 31 دسمبر کو بات کی تھی پبلک فائنینسز کی, کہ وہاں ہم نے جو اخراجات ہیں اسپیشلی فیڈرل گورنمنٹ کے, ان میں ہم کیسے کمی لانے جا رہے ہیں, اور اس میں جو اقدام آلریڈی ہم لے چکے ہیں اس پہ آج یہ فوکس ہے اس پریس کانفرنس کا, وچ از دا رائٹ سائزنگ آف دا فیڈرل گورنمنٹ. تو فیڈرل گورنمنٹ کا جو وفاقی حکومت ہے اس کا حجم اور اس کی جو اخراجات ہیں اس کو ہم نے کیسے کم کرنا ہے. بیکاز یہ جو بات کی جاتی ہے کہ جی آپ ہمارے سے اتنے ٹیکسز لیتے ہیں, آپ اپنے اخراجات کے بارے میں کیا کرنے جا رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں, اور یہ بالکل صحیح سوال ہے اور اٹس دا رائٹ کویشچن. اور اسی سلسلے میں ہم آج حاضر ہوئے ہیں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کے لیے. یہ جون لاسٹ ایئر پرائم منسٹر صاحب نے ایک کمیٹی بنائی وچ واز اے ہائی پاورڈ کمیٹی آن فار رائٹ سائزنگ آف دا فیڈرل گورنمنٹ. مجھے کہا گیا کہ آئی شوڈ چیئر دیٹ کمیٹی. اس میں جو اس کی کمپوزیشن ہے یا جو اس کی ساخت ہے اس میں دے آر دا فیڈرل منسٹرز, اس میں پی ایم ایل این کے ایم این ایز موجود ہیں, اور ہمارے کولیشن جو پارٹنر ہیں ان کی ریپرزنٹیشن ہے, جو ہائی لیول سینئر آفیشلز ہیں ان کی ریپرزنٹیشن ہے,
اور پرائیویٹ سیکٹر کی اس کمیٹی میں ریپرزنٹیشن ہے. اچھا، اب اس کے جو کمیٹی کے ٹی او آرز ہیں، بیکاز اب یہ میں اس لیے آج حاضر ہوا ہوں اپنے کولیگس کے ساتھ کیونکہ اب 6 مہینے ہو چکے ہیں، تاکہ وی ایکچولی ٹاک اباؤٹ دا پروگریس، ناٹ اباؤٹ واٹ وی آر پلاننگ ٹو ڈو. تو اس میں جو ٹی او آرز تھے اس کا جو مین مقصد تو یہی تھا کہ جو فیڈرل گورنمنٹ کے اخراجات ہیں ان میں کمی ہم لے کر آئیں، تاکہ دوز resources can be allocated to better purposes. لیکن اس میں جو باقی ٹی او آرز تھے اس میں یہ تھا کہ اگر یہ ایک پبلک گڈ ہے اور حکومت کو یہ کام کرنا چاہیے، تو پھر پہلا سوال یہ تھا کہ یہ وفاقی حکومت کو کام کرنا چاہیے یا ڈیولوشن کے بعد یہ جو ساری ثوابدید ہے اور جو سارا یہ کام ہے یہ صوبوں کے حوالے کر دینا چاہیے. اس میں دوسری چیز یہ تھی کہ یہ کام کسی بھی حکومت کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے کہ سب کچھ ہمیں پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کر دینا چاہیے. کہ فار ایگزامپل اسٹریٹجک ریزروز ہم رکھتے ہیں اور چیزیں رکھتے ہیں تو وہ بات ایکٹیویٹی تو مناسب ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ کوئی حکومتی ادارہ یہ کرے، ہم آؤٹ سورس اس کو کیوں نہیں کر سکتے. اور اس میں پھر جو تیسری چیز تھی وہ یہ بھی ہے کہ اداروں کی جو افادیت ہے، جو ان کا امپیکٹ ہے 30 سال کا، 40 سال کے جو یہ ادارے ہیں ان کا امپیکٹ ہے کہ نہیں ہے، اور ان کو ہمیں اگر رول بیک کرنا چاہیے یا وائنڈ اپ کرنا چاہیے بیکاز ان کی افادیت اب رہی نہیں ہے. تو یہ سارا اس اسکوپ میں یہ چیزیں ٹی او آرز میں یہ چیزیں موجود تھیں. اچھا، اب اس کا اسکوپ کیا تھا؟ اسکوپ تھا 43 منسٹریز، 43 منسٹریز. اینڈ منسٹریز کے علاوہ، کیوں ہم ہمیشہ منسٹریز کی بات کرتے ہیں لیکن ایکچولی ان کے جو اٹیچ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، اینٹیز، اصل بات تو وہاں آ کے شروع ہوتی ہے یا ختم ہوتی ہے. تو اس میں 400 اٹیچ ڈپارٹمنٹس. سو دیٹ واز دا اوور آل یونیورس دیٹ وی ور آسکڈ ٹو ڈیل ود. تو اور اس کے بعد جو خرچہ ہے وہ تقریباً 900 بلین کا خرچہ ہے، جو وفاقی حکومت کا خرچہ ہے رفلی ان دیٹ رینج. تو وہ میں پہلے ہی بات کر چکا ہوں کہ اس خرچے کو کیسے کم کیا جا سکے. اچھا، تو اب ہم نے پھر ڈیسائیڈ یہ کیا کہ یہ ایک دم جب ہم یہ لے کر آتے ہیں، بیکاز پچھلے سالوں میں بھی یہ اٹیمپٹس ہو چکے ہیں کہ وفاقی حکومت کا حجم جو ہے وہ کیسے ختم کیا جائے، اور اس سے بہت اچھا کام ہوا ہے. اور لیکن اس میں جو ہم نے ایک سکم دیکھا وہ یہ تھا کہ اف یو ٹرائی ٹو ایڈریس ایوری پاسبل تھنگ ان ون گو تو وہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں. تو اس لیے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا اور بڑا ڈیلیبریٹلی ڈیسائیڈ کیا ان دا رائٹ سائزنگ کمیٹی کہ ہم اس کو بتدریج لے کر چلیں، اس کو تھوڑا سا ویوز میں لے کے چلیں، ویو 1، ویو 2، ویو 3. تو اس میں پھر ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہر ویو میں 5 سے 6 منسٹریز لے کر آئیں اور ان کے اٹیچ ڈپارٹمنٹس لے کر آئیں، اور ان ڈپارٹمنٹس کو یہ میرے ساتھ بلال کیانی صاحب بیٹھے ہیں، سلمان صاحب بیٹھے ہیں، ایمبیسڈر ایٹ لارج. بلال کیانی صاحب MNA ہیں فرام جیلم. دے ہیو بین ویری ویری امپورٹنٹ ممبرز آف دا کمیٹی، اور اس کو آگے لے جانے میں ان کا بہت ایک کلیدی کردار ہے. تو ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ یہ دیکھیں، یہ اگر ہم ایک ہی دفعہ 43 منسٹریز کو بلا لیں گے تو وہ کوئی مناسب بات نہیں ہے. تو ہم نے پہلے ویو 1 میں 6 منسٹریز کو ہم نے ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ تشریف لائیے اور ہمیں ایکسپلین کیجئے اراؤنڈ دا ٹی او آرز وچ آئی ہیو جسٹ ایکسپلینڈ. تو اس میں منسٹر صاحبان بھی تشریف لائے، ان کے سیکرٹری جو پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسرز ہیں وہ بھی تشریف لائے، اور ان کے ساتھ جو اٹیچ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے جو سی اوز ہیں، جو صدور ہیں، وہ بھی تشریف لے کر آئے. تو یہ ایک بڑا ڈیٹیلڈ پروسیس تھا کہ ہم نے نہ صرف منسٹری کو سنا، ایوری سنگل اینٹی واز گیون ٹائم اینڈ اسپیس کہ آپ آئیں اور ایکسپلین کریں کہ یہ جو ہم نے 3 جو ٹی او آرز ایکسپلین کیے ہیں اس میں آپ کیسے آپ اس کو آگے ہم کیسے لے کر جائیں. سو فرام دیٹ پرسپیکٹو اٹ واز ہیز بین اے ویری تھورو پروسیس.
یہ ایک ایک منسٹری کے ساتھ کئی کئی دن اور کئی کئی گھنٹے لگے ہیں پر اینٹی، کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جی کہ کیونکہ ہم کہیں بھی بیٹھ کے کچھ ڈیسائیڈ کر لیں، یہ میرا ویو ہو سکتا ہے، ان کا ویو ہو سکتا ہے، ان کا ویو ہو سکتا ہے، لیکن جن لوگوں کے بارے میں ہم فیصلہ کرنے جا رہے ہیں ان کو ایک پورا موقع تو ملنا چاہیے کہ وہ آ کے ایکسپلین کریں کہ یہ ہم واٹ از دا ریزن آف ڈیتھ، اور کیوں ہم اس کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں، اور کون سی چیزیں صوبوں کو جانی ہیں، کون سی چیزیں جو ہیں بند ہونی چاہیے، اور کون سی چیزیں جو ہیں وہ اس کو ہم نے ایفیشنسی میں لے کے جانا ہے۔ اور یہ تیسرا پوائنٹ جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہر چیز کی ضروری نہیں ہے کہ ہم اگر ہم نے فیڈرل گورنمنٹ میں بھی کام کرنا ہے تو اس میں بھی تو ایفیشنسی بڑھا سکتے ہیں نا، اس کی جو کارکردگی ہے اس میں ہم کے پی آئیز لا کے اس کو ہم بہتری کی طرف لے جا سکتے ہیں، تاکہ جو امپیکٹ ہے وہ امپیکٹ جو وہ بہت ضروری ہے کہ اس کو ایک طریقے سے ہم آگے لے کر چلیں۔ اچھا، یہ اب میں نے بتا دیا آپ کو، ہم ویوز میں لے کے چلے، پہلے ہم نے 6 منسٹریز کو لیا، پھر اگلے ہم نے 4 منسٹریز کو لیا، اور اب ویو 3 میں ہم اگلی 5 منسٹریز کو ڈیل کر رہے ہیں، اور میں واپس آؤں گا کہ اس کے بارے میں ڈیسیجنز کیا ہوئے اور کیسے ہم اس کو آگے لے کر چلے۔ لیکن میں پروسیس میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم یہ سب کا ہم سن لیتے ہیں، ان پہ پھر ریکمنڈیشنز بنتی ہیں رائٹ سائزنگ کمیٹی، پھر ہم ان ڈیسیجنز کو پرائم منسٹر صاحب اور کیبنٹ کے پاس لے کر جاتے ہیں، بیکاز آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ صرف رائٹ سائزنگ کمیٹی، بیکاز اٹس اے کمیٹی آف دا کیبنٹ، تو فل کیبنٹ کی اس کو انڈورسمنٹ ہونی چاہیے۔ پرائم منسٹر صاحب کیونکہ اس کو خود ڈرائیو کر رہے ہیں اور لیڈ کر رہے ہیں، therefore ان کی جو رہنمائی ہے اور گائیڈنس از ایکسٹریملی کرٹیکل ان دا ہول پروسیس۔ وہ جب ریٹیفائی ہو جاتا ہے اس کو پھر ہم واپس لے کر آتے ہیں، اور واپس اس لیے لے کر آتے ہیں کہ اس کا ایک امپلیمنٹیشن پلان بننا چاہیے۔ میں نے 31 دسمبر کو بھی یہ بات کی تھی کہ اینی تھنگ which does not get backed by implementation execution plan وہ پھر ہوا میں بات رہ جائے گی، وہ ہماری کاغذی کارروائی رہ جائے گی، اور ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی چیز کاغذی کارروائی رہ جائے۔ اثاثے ہیں، ان اثاثوں کا کیا کرنا ہے، جو انسانی وسائل ہیں ان وسائل کا ہم نے کیا کرنا ہے، اور جو دیگر ذیلی امور ہیں، مے بی دیر آر سم ڈپارٹمنٹ وچ آر ان لٹیگیشن، تو جو لٹیگیشن ہے اس کے لٹیگیشن کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے۔ سو دیٹ ہیز ٹو بی اے ویری ڈیٹیل امپلیمنٹیشن اینڈ ایگزیکیوشن پلان ایز ٹو ہاؤ وی ایون اف یو ہیو ٹو انوائنڈ سم تھنگ کہ اس کو ہم آگے کیسے لے کر جائیں۔ تو اب تو یہ میں نے ویوز اور پروسیس کا میں نے ذکر کیا جی۔ اب میں تھوڑا سا بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو ڈیسیجنز لیے گئے، اب اس میں کچھ ڈیسیجنز جو ہیں، اور اس میں سے کچھ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے جی اس پریس کانفرنس کے بعد، تاکہ آپ کو وہ جن منسٹریز کے ساتھ ہم نے ڈیل کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہوں، اور کچھ جو اس کے بیسس پہ جو ڈیسیجنز ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہوں۔ تو جو جنرل ڈیسیجنز لیے گئے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کہا کہ جو ویکنٹ ریگولر پوسٹ ہیں، ویکنٹ، یہ ابھی ہائر نہیں ہوئے لوگ، دے ہیو ناٹ کم آن ٹو آر پے رول، تو اس میں سے 60% کو ایبالش کر دیا جائے، یا دے شوڈ بی ڈکلیئرڈ ایز ڈائنگ پوسٹ۔ یہ نمبر بنتا ہے 1.5 لاکھ، اینڈ دس ہیز اے ریئل امپیکٹ بیکاز دس واز اے بجٹڈ نمبر فار دس فسکل ایئر۔ یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کوئی ایکیڈیمک ڈسکشن کر رہے ہیں، یہ بجٹڈ تھیں پوسٹ، جو 1.5 لاکھ پوسٹ کو ہم نے ابالش کیا ہے کیبنٹ اور پرائم منسٹر صاحب کی اپروول کے بعد، اینڈ بین ڈکلیئرڈ ایز ڈائنگ پوسٹ۔ یہ انٹائر میں ابھی سر آپ کے پاس آ رہا ہوں، یہ جنرل میں ڈیسیجنز کی بات کر رہا ہوں، اس کے بعد پر منسٹری میں آپ کے پاس ابھی میں بات کروں گا جی۔ میں ابھی کمپلیٹ کرنے میں آتا ہوں جی۔ میں نے ان کو اسی لیے بٹھایا ہوا ہے کہ تاکہ جو مشکل سوال ہیں یہ جواب دیں اس کے، میں آپ سے بات کر کے آگے چلوں گا۔
The second general decision is کہ جو جنرل نان کور سروسز ہیں, جو کلیننگ ہے, پلمبنگ ہے, گارڈننگ ہے, ان کو ہم محکموں کے حوالے کر دیں اور یہ آؤٹ سورس کر دیں ان کو, تاکہ اس میں جو ہے وہ ایفیشنسی لائی جا سکے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی ہم ایٹریشن کے ماحول میں اس کو لے کر آ رہے ہیں کہ یہ اس کو ہم آگے لے کر چلیں. تیسرا یہ بات ہے جی کہ جو کنٹینجنسی پوسٹ ہیں ان کو کس حد تک ریڈیوس کیا جا سکتا ہے. سو دیٹس دا تھرڈ ڈیسیژن which we have made and been ratified by the Prime Minister and the Cabinet. اور آخری چیز میں یہ کر رہا ہوں وہ تھوڑا سا ٹیکنیکل بات ہے, لیکن وہ بات امپورٹنٹ ہے کہ فائنانس منسٹری ٹو ہیو لائیو ویزیبلٹی آن دا کیش بیلنسز آف آل گورنمنٹ اینٹیز. کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک سائڈ سے ہم بورو کر رہے ہیں اور دوسری سائڈ پہ کوئی گورنمنٹ اینٹیز کا آئیڈل کیش بیلنسز پڑے ہوں. تو ہمیں اس کو نیٹ بیسس پہ ہم نے اس کو دیکھنا ہے. تو یہ اس کا لوگوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے, لیکن یہ ایفیشنسی کے ساتھ تعلق ہے کہ یہ ویزیبلٹی ہیز ٹو بی گیون بائی آل جو فیڈرل کے گورنمنٹ کے ادارے ہیں, اینڈ دس از بینگ ناؤ امپلیمنٹڈ بائی آل منسٹریز. تو یہ جو جنرل ڈیسیجنز ہیں دیز آر ناؤ انڈر ایگزیکیوشن. اچھا اب میں آتا ہوں بیفور وی اوپن اٹ اپ فار کیو این اے کہ جیسے ابھی انہوں نے پوچھا کہ جو منسٹریز ہیں, تو پہلا جو ویو 1 تھا, ویو 1 میں, اور اس میں سے کچھ رپورٹنگ ہو بھی چکی ہے لیکن میں پھر بھی اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا کہ ہم نے جو 6 منسٹریز اٹھائیں اس میں کشمیر افیئرز پلس جی بی سیفرون, آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام, انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن, نیشنل ہیلتھ سروسز ریگولیشنز اینڈ کوآرڈینیشن, اور پھر ایک کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی تھی کیڈ کے نام سے. اب منسٹریز لیول پہ جو ڈیسیجن ہوا اور وہ امپلیمنٹ از انڈر امپلیمنٹیشن ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم, اور ایکچولی دس آفٹرنون وی آر سٹنگ آن دا امپلیمنٹیشن اسٹیٹس آف دس ویو 1. کیونکہ یہ ڈیسیجن ہو چکا ہے, امپلیمنٹیشن میں ہے, تو ہم اس کو یہ نہیں چھوڑ رہے ہیں کہ جی اچھا یہ آپ کو اوور ٹو یو اینڈ تھینک یو ویری مچ. ہم نے ان سب منسٹریز کو واپس بلایا ہے, آج 4 بجے اس کی میٹنگ ہے کہ آپ بتائیں کہ امپلیمنٹیشن سٹیٹس کیا ہے. تو اس میں جو ڈیسیژن ہوئے جی کہ جو 2 منسٹریز ہیں ان کو مرج کیا جائے گا, کشمیر افیئرز جی بی اینڈ سیفرون, اور کیڈ کو ابالش کیا جائے گا. اور اس میں پھر جو اینٹیز ہیں, جیسے میں نے ذکر کیا کہ 400 اینٹیز ہیں انڈر دیز 43 منسٹریز, اور اگر کیڈ ابالش ہو گئی ہے تو اب ایکچولی 42 منسٹریز رہ گئی ہیں. تو اس میں جو رائٹ سائزنگ کے ڈیسیجنز تھے اور آج ہم جس پہ امپلیمنٹیشن سٹیٹس لیں گے, یہ 80 اینٹیز تھیں جی, which have now been reduced to 40. تو we have reduced it by half. اور اس میں کچھ جو ہیں وہ کلوز, پریویٹائز, ٹرانسفرڈ, اور جو کچھ مرجر کے تھرو ہوئی ہیں. لیکن میں دوبارہ یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ 80 اینٹیز ریڈیوس ٹو 40, سو گوئنگ ڈاؤن ٹو ہاف. اسی طرح جی جو ویو 2 میں منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, کامرس ڈویژن, منسٹری آف ہاؤسنگ اینڈ ورکس, منسٹری آف نیشنل فوڈ اینڈ سیکورٹی ریسرچ. تو اس میں جو 60 اینٹیز تھیں اس پہ ہم آلریڈی ڈیسیجن لے چکے ہیں کہ 25 کو وائنڈ اپ کیا جائے گا اور 20 کو ریڈیوس کیا جائے گا, 9 کو مرج شفٹ کیا جائے گا. تو ونس اگین دس نمبر از گوئنگ ٹو بی اے ویری fraction of where we have started at the start of the journey in terms of wave 2. اسی طرح ان کا جو امپلیمنٹیشن سٹیٹس ہے وہ مانگا جائے گا. اور اس کے علاوہ اب اگلی 5 منسٹریز جو ہیں وہ ہم نے آلریڈی نوٹیفائی کر دی ہیں, وچ از ویو 3. اس میں فیڈرل ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگ, انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ, نیشنل ہیریٹیج اینڈ کلچر. تو پھر یہ بھی ایک سوال آتا تھا کہ آپ باقی تو ساری منسٹریز کے ساتھ کر رہے ہیں, آپ اپنے ساتھ کیا کر رہے ہیں. سو نمبر 4 از فائنانس ڈویژن اینڈ نمبر 5 از پاور ڈویژن.
تو یہ اب ہم ویو 3 لے کے جا رہے ہیں. یہ اگلے ہفتے ریکمنڈیشن ہو جائیں گے. جی وی آر ویل ان. ہاں، تو وہ ابھی جو سوال جواب بھی آئیں گا تو ان کی ریکمنڈیشنز جو ہیں وہ ان کے ساتھ سب بات ہو چکی ہے، جو منسٹریز کے ساتھ، ان کے اٹیچ ڈپارٹمنٹس کے ساتھ. آئی کین واؤچ کہ ان دا فائنانس ڈویژن جتنے بھی اٹیچ ڈپارٹمنٹس ہیں وہ پریزنٹیشن دے چکے ہیں. ان کی ریکمنڈیشنز اب انشاءاللہ ویو 3 کی کیبنٹ کو جائیں گی. اس کی اوور آل ٹائم لائن کیا ہے جی؟ بیکاز ہم جیسے میں نے ذکر کیا کہ وی ڈڈ ناٹ وانٹ کہ جیسے پہلے ایک چیز ہوئی کہ ہم نے ایک دم 43 منسٹریز کو لے کر آئے، کیبنٹ میں لے کر گئے اور اس میں پھر کچھ نہ ہو سکا. تو یہ ابھی میں نے 15-16 منسٹریز کی آپ سے بات کی ہے. لیکن جو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ڈیورنگ دس فسکل ایئر، سو اب ہمارے پاس اگلے 6 مہینے ہیں. بیکاز وی ہیو لرنڈ، بیکاز جب آپ یہ اس پروسیس پہ چلتے ہیں تو آپ اس پروسیس سے لرن بھی کرتے ہیں کہ کون سی چیز ہمیں پہلے کرنی چاہیے تھی، کون سے بعد میں کرنی چاہیے تھی، اور ڈیٹا کس طرح لینا چاہیے تھا، اور باقی ساری چیزیں، اور اس میں جو امپلیمنٹیشن کمیٹی ہے وہ کتنی جلدی یہ کام کر سکتی ہے. تو ڈیورنگ دا کورس آف دس فسکل ایئر، سو انشاءاللہ بفور June 30th of this year, all of this process will be done. All 42 ministries, because 43rd تو ہم نے ایک abolish کر دی ہے. 42 ministries اور ان کے ساتھ جو اٹیچ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی ریکمنڈیشنز اینڈ ویل انٹو دا امپلیمنٹیشن، تاکہ اس کا اس فسکل ایئر میں نے آلریڈی ذکر کیا جو ہم جنرل ڈیسیجنز لے چکے ہیں اس کا انشاءاللہ امپیکٹ آئے گا. اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم جو وفاقی حکومت ہے اس کو ایفیشینٹ کیسے بنائیں، اور اگلے فسکل ایئر میں جو یہ خرچہ ہے جو تقریباً وٹ ایور 880 بلین کا ہے، اس کو ہم کیسے نیچے لے کر آئیں اینڈ وی میک اٹ مور ایفیشینٹ ان ٹرمز آف ہاؤ وی رن دا فیڈرل گورنمنٹ. میں اس چیز پہ جی میں I would close and now we are open for questions جی. صالح ظافر صاحب، سر یہ جو ڈیموکریٹک گورنمنٹس ہوتی ہیں ان سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ لوگوں کو ملازمتیں دیں گی. یہ ٹھیک ہے کہ آپ نے 1.5 لاکھ ویکنٹ ویکینسیز کو ابالش کیا ہے، لیکن اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ لوگوں کو ملازمتوں سے محروم بھی کریں گے. کیا اس بات کی گارنٹی مل سکتی ہے کہ رائٹ سائزنگ کے نام پر یہ ملازمتوں سے لوگوں کو نہیں نکالا جائے گا، اور جن لوگوں کو آپ فارغ کریں گے اگر میں بعد میں نخواستہ کرنا پڑا تو ان کے لیے کیا ایشورنس ہے آپ کے پاس کہ آپ ان کو کوئی متبادل روزگار دے سکیں گے؟ اور کیا یہ درست ہے کہ یہ IMF کی ہی فرمائش ہے اور آپ ڈاؤن سائزنگ تو کر ہی رہے ہیں، رائٹ سائزنگ کو منسٹروں کی بھی رائٹ سائزنگ کا کوئی پاسبلٹی ہے؟ تھینک یو. اس چیز کے بارے میں بہت کلیئرٹی رکھتا ہوں سر کہ گورنمنٹ کا کام ہے پالیسی فریم ورک دینا، گورنمنٹ کا کام ہے پالیسی کنٹینیوٹی دینا، گورنمنٹ کا کام ہے ایکو سسٹم کریٹ کرنا. پرائیویٹ سیکٹر ہیز ٹو کریٹ جابس اینڈ لیڈ دا کنٹری گوئنگ فارورڈ. تو اس لیے یہ جو تو اس لیے آئی تھنک کہ وہ اس کا ایک آپ کا جواب ہے کہ دیکھیں ہم تو پہلے جو ویکنسیز ہیں ان کو ہم ختم کر رہے ہیں، اور سو آئی تھنک فرام دیٹ پرسپیکٹیو اٹس امپورٹنٹ کہ اگر پرائیویٹ سیکٹر پھلے بڑھے گا اور آگے گروتھ ہوگی تو انشاءاللہ یہ اپرچونیٹیز جو ہیں وہ آگے اس میں نکلیں گی. لیکن آئی ووڈ سجیسٹ کہ بلال کیانی صاحب آپ تھوڑے سے ان کے جواب دیں جی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی صالح ظافر صاحب کا بڑا پرٹننٹ سوال ہے کہ امپلائیز کے حوالے سے یقیناً جب بھی اس طرح کی رپورٹنگ ہوئی بھی ہے تو آئی تھنک اس کے حوالے سے خدشات ہیں. مگر میں ایک دو باتیں، کیونکہ کافی ساری انفارمیشن فائنانس منسٹر صاحب نے بڑے آئی تھنک اچھے کمپریہنسو انداز میں سسنکٹ طریقے سے پیش کی ہے، اسی کو میں کچھ چیزیں دہراتے ہوئے. دیکھیے سب سے پہلے تو یہ ویکنٹ پوسٹ کی بات ہو رہی ہے اور آپ نے بھی یہی کہا، اور اس کے اندر بھی اس طریقے سے ہو رہی ہے کہ یہ 1.5 لاکھ تو کل حکومت کی ہے، مگر ایک وزارت سے ان سے باقاعدہ ان کی اپنی حالات کو دیکھ کے، ان کی اپنی سچویشن کو دیکھ کے ان سے نمبرز لیے جا رہے ہیں. 1.5 لاکھ کا تو ایک اوور آل فیصلہ ہوگا، مگر اس کی امپلیمنٹیشن ایک وزارت سے معلومات لے کے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اور کیبنٹ کر رہی ہے. جی
اور اس کے اندر بڑی احتیاط کے ساتھ کنٹینجنسی کے اندر بھی یہی ہو رہا ہے. اور آگے جو آپ نے دیکھا کہ جہاں پہ آؤٹ سورسنگ کی بھی بات ہوئی ملازمین کے متعلق, وہاں پہ بھی فائنانس منسٹر صاحب نے آپ کے سامنے ایٹریشن کا لفظ استعمال کیا. مطلب کہ جہاں پہ لوگوں کی ملازمت ہے تو کوشش یہی ہے کہ جب ان کی جیسے جیسے لوگ ریٹائر ہوتے جائیں تب آہستہ آہستہ ان سروسز کو آؤٹ سورس کیا جائے. مقصد بنیادی طور پہ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں, حکومت کا یہ کام ہوتا ہے کہ ملازمتیں یا لوگوں کے لیے روزگار کے موقع پیدا کریں, مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس طرح کی ویکنٹ پوسٹ بھرتے جائیں. اوور آل معیشت کا سائز اور حجم اور اس کی ایکٹیویٹی اس طریقے سے ہو کہ ملازمت کا وہ باعث بنے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ آپ خود سب بھائی یہاں پہ موجود ہیں, سینئر رپورٹر خاص طور پہ معیشت کے موجود ہیں, آپ سب یہ جائز نقطہ اٹھاتے رہے ہیں کہ حکومتوں کے سائز بڑے بلوٹڈ ہیں, اداروں میں بڑے بڑے سائز ہیں. یہ ساری ایکسرسائز کا مقصد یہی ہے کہ ایک اس کا جہاں پہ کوئی اخراجات ہیں جو بچ سکتے ہیں وہ بھی بچیں, جہاں پہ ادارے بلوٹڈ ہیں اور وسائل قیمتی وسائل ضائع ہو رہے ہیں اس کا بھی بچاؤ. اور ساتھ ہی ساتھ اتنا ہی اہم ہے, اور یہ میں پھر سے دہرا رہا ہوں جو وزیر خزانہ صاحب نے بات کی, مگر یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے, رائٹ سائزنگ کی جو ایفرٹ ہے یہ صرف اخراجات کی کمی صرف اس کا مقصد نہیں ہے, حکومت کی ایفیشنسی بہتر کرنا بھی ہے. 18ویں ترمیم کے مطابق ڈیولوشن بھی ضروری ہے. کہیں پہ ڈپلیکیشن, اگر وفاق کے اندر 2-3 ادارے ایک ہی جیسا کام کر رہے ہیں یا کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں, یا صوبے اور وفاق کے اندر ڈپلیکیشن ہو رہی ہے, اس کو بھی ایڈریس کرنا ہے. کہیں پہ ایک ادارہ کے چھوٹے ہونے سے کبھی اس کی ایفیشنسی بہتر ہو جاتی ہے, کہیں پہ جو آپ کو مختلف لوگ جو کام کرتے ہیں یا بزنسز کرتے ہیں ان کو بجائے اس کے کہ 4 جگہوں پہ جا کے این او سی لینا پڑے تو ان کے لیے ایک زیادہ اسٹریم لائنڈ طریقہ کار ہو یا ماحول ہو. یہ سب پہلو اس کے اندر دیکھے جا رہے ہیں. تو دیکھیے جی بالکل نہیں, دیکھیں میں اس میں تھوڑی سی جو بلال صاحب نے بات کی ہے اس کو تھوڑا سا آگے لے کے جاتے ہوئے, کیونکہ آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ کہ ہم آپ کو تھوڑا سا ایگزامپلس بھی دیتے جائیں کہ کیا کیا چیزیں. اب منسٹری آف ہیلتھ ہے, ڈریپ میک سینس کہ اگر ایک آپ نے دوائی کو انڈورس کرنا ہے یا اس کو آگے لے کے جانا ہے, یا خدا نخواستہ یہ کووڈ والی سچویشن آئی ایسیٹری, تو یہاں ایک مقصد بنتا ہے وفاقی حکومت کا کہ اس کو کوآرڈینیٹ کیا جائے. لیکن ڈلیوری ہیز ٹو بی ان دا پروونسز. تو ہسپتالوں کا وفاقی حکومت میں رکھنے کا کیا سینس بنتی ہے؟ سندھ میں کیا, آئی سی ٹی میں کر رہے ہیں, پنجاب میں کر رہے ہیں, ڈلیوری ہیز ٹو بی ان دا پروونسز. تو یہ ہسپتال جو ہیں ان کنجنکشن ود دا پروونسز آپ ان کے حوالے کریں, بٹ وی ہیو ٹو ڈو اٹ ان اے سینسیبل وے تاکہ ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور ایک مناسب طریقے سے ہو. یہ نہ ہو کہ جی اوور ٹو یو اینڈ تھینک یو ویری مچ. تو وہ یہ امپلیمنٹیشن کی کمیٹی جو ہے وہ ایمبیسڈر ایٹ لارج سلمان صاحب اس کو خود دیکھ رہے ہیں, ان کے ساتھ کچھ فیڈرل سیکرٹریز بھی ہیں ایٹسیٹرا. سلمان احمد صاحب ہیں جی, ایمبیسڈر ایٹ لارج ہیں, یہ خود بھی ابھی بات کریں گے. تو یہ اس امپلیمنٹیشن کو آگے لے کے جا رہے ہیں. باقی دیکھیے یہ جو ایک جنرل بات ہم کرتے ہیں کہ آئی ایم ایف نے کیا کیا, کیا کہا, نہیں کہا, تو کچھ چیزیں میں تو ہمیشہ یہی کہتا آیا ہوں کہ ٹیکسیشن کو ہمیں صحیح سمت میں لانا ہے, انرجی کو صحیح سمت میں لانا ہے, ایس او ایز کو جو ہم اس سلسلے میں سمت میں لے کے جا رہے ہیں, پرائیویٹائزیشن کو صحیح سمت میں لے کے جانا ہے. اگر آئی ایم ایف بھی اس کو اسٹرکچرل بینچ مارکس ڈال دیتی ہے تو اس میں کوئی ایشو تو نہیں ہونا چاہیے نا, بیکاز یہ ملک کے مفاد میں ہے کہ ہمیں یہ چیزیں کرنی چاہیے, سو دیٹ وی کین موو ٹورڈ سسٹینیبل ڈسکشن. کیونکہ پہلے بھی کئی ذکر ہوا کہ جی اسٹیبلٹی آ گئی ہے, اس کو گروتھ کی طرف لے کے جانا ہے. آف کورس ہم نے گروتھ کی طرف لے کے جانا ہے, لیکن اس کو اس سسٹینیبلٹی اور سسٹینیبل گروتھ کی طرف لے کر جانا ہے تاکہ ہم کسی دقت میں نہ پڑیں. کہ کیونکہ کہیں بھی آپ پیڈل پہ پاؤں رکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ چیزیں مہینوں میں آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہیں, اینڈ یو کم بیک ٹو اسکوئر ون, جس کا آپ ابھی ذکر کر رہے ہیں کہ واپس اسی ادارے میں جانا پڑے گا. تو ہم جاتے رہے ہیں نا ان دا ریسنٹ پاسٹ ایز ویل اینڈ ان دا وٹ ایور دا لاسٹ 25 اور 24 پروگرامز دیٹ وی ہیو بین. تو جی یہ فرام آر پرسپیکٹیو مجھے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے کہنے میں کہ اٹ از اے اسٹرکچرل بینچ مارک, لیکن یہ ہم کر اس لیے رہے ہیں کہ یہ ملک کی ضرورت ہے. اور یہ جو ابھی بلال کیانی صاحب نے ایک بات کی ہے کہ آپ ٹیکسز بڑھا رہے ہیں اور ٹیکسز کو آگے لے کے جا رہے ہیں, آپ اپنی حکومت کے بارے میں کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ اس کا جواب ہے کہ دس از واٹ وی آر ڈوئنگ ٹو رائٹ سائز دا فیڈرل گورنمنٹ.
ایک سر میں عمران صاحب کی بات سے پہلے جی میں ایک چیز ضرور ذرا کہنا چاہوں گا کہ پرائم منسٹر صاحب بھی اس کو ڈرائیو کر رہے ہیں. فائنانس منسٹر صاحب نوز دس. اب یہ جو ہائی پاورڈ کمیٹی ہے جس کی چیئرمین شپ فائنانس منسٹر صاحب کے پاس ہے، یہ غالباً کوئی 24 میٹنگز کر چکی ہے جی. سب کمیٹی اس کے نیچے جو کہ ایک اینٹی سے مل رہی ہے، جو تھریش آؤٹ کر رہی ہے تفصیلات کو، اس کی سینکڑوں میٹنگز ہو چکی ہیں. اور جو ہائی پاورڈ کمیٹی اٹ سیلف ہے، جو رائٹ سائزنگ کی کمیٹی ہے جو فائنانس منسٹر چیئر کر رہے ہیں، وہ ایک میٹنگ جو 24 میٹنگز ہوئی ہیں، یہ منیمم 1.5 سے 2 گھنٹے کی ایک میٹنگ ہوتی ہے. مقصد یہ بتانے کا یہ ہے، یہ تو چلیں کام ہے کمیٹی کا، کابینہ کا یہ کام ہوتا ہے، مگر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کس تفصیل میں یہ کام ہوتا رہا ہے، اور یہ آپ کے سامنے آنے سے پہلے اتنا تفصیلی کام ہو گیا ہے. صرف تھرونس بتانی تھی. اس کے علاوہ جب یہ ریکمنڈیشنز پرائم منسٹر کے پاس جاتی ہیں تو ادھر بھی وہ 2-3 گھنٹے کی ایک ملاقات ہوتی ہے، اور کم از کم ہر ریکمنڈیشنز کے بعد کبھی فالو اپ بھی ہوتی ہے. تو پرائم منسٹر صاحب بھی اس کو ڈرائیو کر رہے ہیں، اور بڑے ہی تھرو طریقے سے، کمپریہنسو طریقے سے، اور سب اسٹیک ہولڈرس کو اور کولیشن پارٹنرز کو ساتھ لے کے شہباز رانا صاحب. تھینک یو سر. آج غالباً ہم بات کر رہے ہیں ویو 2 کی، سیکنڈ فیز کی، جو کیبنٹ نے نہیں اوور آل کر رہے ہیں جی. ہم ابھی تو آپ نے سارے ویو 1 ویو 2 اور جو ویو 3 پروسیس میں ہو رہی جی. نہیں آج بائی دا وے کیبنٹ میں کچھ نہیں ہو. جسٹ ٹو بی ویری کلیئر کہ آج ہم صرف لے کر آئے ہیں تاکہ کہ ہم نے کہا تھا کہ 6 مہینے گزر جائیں، 6 مہینے کے بعد آپ کے پاس حاضر ہوں. سو دس از نتھنگ ٹو ڈو ود اینی کیبنٹ تھنگ ٹوڈے. کہ ابھی تک جو آپ کا کام ہو چکا ہے، جس میں آپ نے جو ادارے کچھ کو آپ نے مرج کر دیا، کچھ کو آپ نے وائنڈ اپ کر دیا، ایک تو کائنڈلی مجھے اگر نام پتہ چل جائے، اور سیکنڈ سے جو اصل جو چیز ہے ایفیشنسی ایلیمنٹ تو بعد میں آئے گا. فوری طور پر جو آپ کی سیونگ ہے 880 ارب، اس میں سے یہ جو کمپوننٹس تھے، کتنا ان کا بجٹ تھا، اس کے اگینسٹ آپ کو سیونگ کتنی. سیکنڈلی کیا کیبنٹ میں آج کوئی ایسی سمری بھی گئی ہے، کوئی آپ کی منسٹری کا پرپوزل گیا جس میں ایف بی آر کو کریٹیکل انفراسٹرکچر ڈکلیئر کیا گیا ہو؟ اگر کوئی ایسا پرپوزل ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایف بی آر کی رپورٹنگ کے اوپر، اس کے ڈیٹا کے اوپر رپورٹ کرنے کے اوپر جو ڈریکونین پی کا لا ہے، کیا وہ اپلیکیبل ہوگا؟ I think I will just focus on the subject at hand. تو اس میں مقصد جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم جو وفاقی حکومت کا حجم ہے اس کو ہم کم کرنا چاہتے ہیں. اس میں تو کوئی دیر از نو ڈسکشن واٹس ایور. اور اس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کتنے اٹیچ ڈپارٹمنٹس ہیں اور کتنی اینٹیز ہیں جن کو ہم ریڈیوس کر رہے ہیں. اور ریڈیوس کرنے کا فیصلہ نہ صرف ہو چکا ہے، اٹس ناؤ ان امپلیمنٹیشن اینڈ ایگزیکیوشن. بیکاز فار می اٹس ویری ویری امپورٹنٹ، کیونکہ یہ ہم آپ کے پاس پلان نہیں لے کر آئے کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ ہم کیا کر چکے ہیں. اینڈ بائی دا اینڈ آف دس فسکل ایئر we would be done with all of our analysis and everything else that's associated with that. تو یہ جو اس کا دیکھیں بجٹ کا ایک جو ہے آف کورس امپیکٹ آئے گا. اور ہم آپ کے ساتھ جو ویکینٹ پوسٹ تو میں نے آپ کے ساتھ آلریڈی شیئر کر دی ہیں. اور شہباز رانا صاحب آپ تو خود بڑی اچھی طرح یہ میتھ کرتے ہیں کہ اگر وہ اتنی ویکینٹ پوسٹ جو ہیں وہ فارغ ہوئی ہیں تو اس کا کیا امپیکٹ آئے گا. آف کورس there is going to be an impact on that. We are taking that impact. میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں بڑے وثوق کے ساتھ کہ ہم ایچ آر اور باقی جو ڈیولوشن ہو رہی ہے اس کے اوپر بائی منسٹری بائی اینٹی، اور یہی مقصد ہے کہ صرف میں آپ کو ایک بتا دوں کہ جی اتنا ہم نے ریڈیوس کر دیا ہے. مقصد امپلیمنٹیشن کمیٹی کا جو سلمان صاحب نے کر رہی ہیں کہ وہ ہم کر کے بھی دکھائیں، بیکاز ادروائز یہ سب ہوائی باتیں رہ جائیں گی. اور ہم کئی فورمز میں ملتے ہیں انشاءاللہ، ہم اس میں آپ کو یہ جو اس بڑی ڈیٹیل رپورٹ ہم دیتے رہیں گے. اور جس طرح ابھی دیکھیں کئی اس کے کمپوننٹس ہیں نا، کمپوننٹ وہ آلریڈی آپ کے پاس انفارمیشن ہے کہ الحمدللہ کہ اس ڈیٹ سروسنگ میں کتنی سیونگ جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے. اس کے علاوہ میں تھوڑی سی ایک اور بات کر رہا ہوں، لیکن پینشن ریفارم جو ہم ڈیفائنڈ کنٹریبیوشن کی طرف گئے ہیں، یہ اس ملک میں پہلی دفعہ ہوا ہے. پہلی دفعہ یہ ہوا ہے. اینڈ آئی ایم ویری گریٹفل کہ آپ سب ساتھیوں نے اس پہ یو ہیو گیون اس انکریجمنٹ. میں اس کا آپ کا بہت مشکور ہوں، کیونکہ دیز آر اسمال اسٹیپس بٹ ایٹ لیسٹ ہم نے بلیڈنگ روکی ہے. اسٹاک ابھی بھی ہے، تو میں آپ کے سامنے ہوں، اسٹاک ابھی بھی ہے. اس اسٹاک کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے، وہ جو آؤٹ اسٹینڈنگ لائبلٹی ہے
جو اوور ڈیکیڈز بلڈ ہوئی ہے اس کا ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. بٹ کم از کم اس ایڈمنسٹریشن میں اور پرائم منسٹر صاحب کی قیادت میں وی ہیو ٹیکن دیٹ بولڈ اسٹیپ وچ نو ایڈمنسٹریشن اینڈ نو گورنمنٹ واز ایبل ٹو ٹیک. تو میں بہت آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اپریشیٹ کیا ہے کہ ہم نے کم از کم وہ جو بلیڈنگ ہے اس کو تو روکا ہے. جی ثناء اللہ صاحب ڈان. سر سوری سر ایٹ دی کاسٹ آف ریپیٹیشن یہ تھوڑا سا کلیئر کر دیں یہ مسئلہ بننا ہے یہ جو ایف پی آر ابھی کر دیں بعد میں کر دیں جیسے آپ نازل یہ ہمارا اس پہ کنسرن ہے. اچھا ٹھیک ہے جی وہ آپ سے وہ سیپریٹ بات کرتے ہیں بیکاز وہ آج کا ٹاپک نہیں ہے. ثناء اللہ صاحب. سر ادھر سنو. جی جی سر ایک تو آپ کمروں میں بیٹھ کے جو باتیں کرتے ہیں دیٹس گڈ اور آپ کو بھی پتہ ہے کیا چیزیں ہوتی ہیں. میں آپ کو 2 ایگزامپل دوں گا بتائیے. آپ کو سمجھ آئے گی کہ صورتحال کیا ہے. سر جدھر آپ بیٹھے ہیں نا اس وقت ابھی تک ان کے ملازمین کو تنخواہ اور پینشن نہیں ملی اور آگے بھی کوئی امید نہیں اور ڈیفالٹ میں 8 بلین کا جو ہے اسٹمپ شارٹ فال ہے ان کا جو آؤٹ اسٹینڈنگ یہ صورتحال. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 3 سال سے پرماننٹ مینجمنٹ نہیں لگائی ایڈاک کے نظام چلایا جا رہا ہے. ایس او ای ایکٹ اور ایس سی سی پی ایکٹ کی خلاف ورزی تمام خلاف ورزی. ایس سی سی پی پبلک سیکٹر کمپنیز کی طرف دیکھتا بھی نہیں شٹ اپ کال ہے ان کو اور کوئی نوٹس نہیں لیا انہوں نے. تمام قوانین ایس او ای ایکٹ بھی کمپنی ایکٹ کی بھی یہاں خلاف ورزی ہو رہی ہے. صرف یہ ادارہ نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ ہے جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ منسٹریز کا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ہر جگہ. یہ 3 سال سے پی ٹی وی کو ایڈاک پہ چلایا جا رہا ہے. سیکٹری انفارمیشن ایم ڈی کا چارج ہے ان کے پاس اس سے پہلے ایڈیشنل سیکٹری. اب دوسرا ایک اور میں 2 مثالیں دے رہا ہوں صرف آپ زیڈ ٹی پی ایل کی مثال دیتا ہوں. زیڈ ٹی پی ایل میں اس وقت جو ہے 2 پریزیڈنٹ ہیں. چیئرمین صاحب فل دفتر بنا کے بیٹھے ہیں. 77 سے 80 ایئر کے لوگ رکھے ہیں درجنوں اور ملینز آف روپیز میں اور پنجاب بینک کے ریٹائرڈ لوگ ہیں. کلب بنا ہوا ہے اور ان کا آپ لون دیکھیں آپ اس کو پرائیویٹائزیشن لسٹ میں ڈالا ہوا. یہ صورتحال ہے. وہاں اسٹیٹ بینک خاموش ہے بالکل. ایس سی سی پی تو ہے ہی بالکل فارغ ہے. اسٹیٹ بینک بھی یہ حالت ہے. سر اس کو آپ کیسے کریں گے جب تک آپ ان 400 اداروں کا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول منسٹریز کا ختم نہیں کریں گے. یہ ادارے ٹھیک نہیں ہو سکتے اور لوگوں کو خواری ہونی ہے اور آپ کے اوپر آئے گا پھر آپ بیل آؤٹ پیکیج دیتے ہیں. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا آپ جو کہہ رہے ہیں میں صرف اس کا میں ایک منٹ میں اس کا آپ کو جواب دوں. تو ہر چیز جو آپ نے بات کی ہے میں جنرلی اداروں کو آپ چھوڑ دیں. دیکھیں ہم نے تو پوری ایک رپورٹ پیش کی ہے نا. فائنانس ڈویژن جو کرتا ہے کہ ایس او ایز میں کتنے لاسز ہیں اور کیوں لاسز ہیں اور کتنی دیر سے لاسز ہیں. ہم نے اس کا ذکر کیا ہے کہ پر ڈے لاس کتنا ہے اور ہم نے ذکر کیا ہے کہ پچھلے 10 سال میں 6 ٹریلین روپے کا لاس ہوا ہے ٹو دا گورنمنٹ ایکسچیکر. سر یہ آپ کے ریگولیٹر کیا کر رہے ہیں؟ تو سر میں صرف یہ ذکر کروں نا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے. بیکاز دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں اٹ اسٹارٹس ود اکنالجمنٹ. پہلے تو اکنالج کریں کہ یہ ایک چیز جو ہے وہ غلط ہوئی ہے اور غلط ہو رہی ہے اور اس قسم کا لاس ہے. اگر ہم اس کا ادراک ہی نہ کریں کہ جی ٹھیک ہے چل رہا ہے چلتے رہنے دیں ایٹسیٹرا. تو اسی لیے یہ جو ایکسرسائز وی آر انڈر ٹیکنگ جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ نے کچھ بتایا ہے جو منسٹری آف فائنینس کے نیچے ہیں, کچھ منسٹری آف انفارمیشن کے نیچے ہیں, رائٹ. ان کے آگے پھر اٹیچ ڈپارٹمنٹس ہیں. یہ دونوں صاحبان ان کے ساتھ انہوں نے گھنٹے لگائے ہیں, ناٹ ان دیس ادارہ, یہ گھنٹے لگا رہے ہیں بیکاز ایوری سنگل ڈپارٹمنٹ. یہ بھی میں آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ آ کے کہتا ہے جی 30 سال تو ساری کوئی کارکردگی نہیں سی بٹ ہمیں 1 سال اور دے دے. ہاں جی سر لیکن دیکھیں میں ہمیشہ آپ کے ساتھ کھل کر بات کرتا ہوں بیکاز یہ آپ تو اس کو اتنی دیر سے رپورٹ کرتے آ رہے ہیں. یہ ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 6 مہینے میں کہ ہاؤ دے ٹرائی ٹو کنونس ایوری ون کہ یس وی ہیونٹ بن ڈیلیورنگ فار دا لاسٹ ڈیکیڈس بٹ جسٹ گیو اس 1 more year اینڈ وی آر ناٹ ولنگ ٹو ڈو دیٹ. وی آر ناٹ ولنگ ٹو ڈو دیٹ. اس کے سر کانسیکوینسز ہوں گے, اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. دیکھیے دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی نا, دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی کہ جی آپ اثاثوں کو بھی ہاتھ نہ لگائیں, آپ لوگوں کو بھی ہاتھ نہ لگائیں, آپ جو مینڈیٹ ہے اس کو بھی ہاتھ نہ لگائیں لیکن اس میں ایفیشنسی لے آئیں. یہ نہیں ہو سکتا نا. یہ کسی پرائیویٹ سیکٹر ادارے میں یہ ایسے ہو سکتا ہے. تو اسی لیے جو ریکمنڈیشنز گئی ہیں کہ کچھ اداروں کو, کچھ اٹیچ ڈپارٹمنٹس کو وائنڈ اپ کیا جائے. ہم نے نہیں ان کو موقع دے رہے اور کیبنٹ نے اور پرائم منسٹر صاحب نے ہمیں
उन्होंने एग्री कर लिया है कि इनको वाइंड अप किया जाए, लेकिन ऑर्डरली वाइंड अप। सर लेकिन वही मैं पूछ रहा हूँ ना कि जो कैबिनेट का लास्ट वीक का स्टेटमेंट है उसमें तो ये है कि, और हमने भी जो लोगों से बात की, रिपोर्ट भी की है कि पूरी कैबिनेट आपके सेकंड जो फेज पे खड़ी हो गई थी कि हम नहीं मानते ये, और फिर वो डेफर करना पड़ा। आप कह रहे हैं अप्रूव हो गया। नहीं, मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ, अब मुझे नहीं, देखें आपकी रिपोर्टिंग, अप्रूव हो गया, सेकंड फेज तो नहीं हुआ ना सर। नहीं देखें ये मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि मैं जो आप रिपोर्टिंग करते हैं वो उस पर तो मैं कुछ नहीं आपको कह सकता, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन बड़े वसूख से मैं कहता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो है अप्रूव हो के हम उसको इम्प्लीमेंटेशन में लेकर आ रहे हैं। अप्रूव कैबिनेट से